بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ معلومات کے چینل لرننگ بائٹ میں خوش آمدید۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، مسجد اقصیٰ کتنے جنات نے مل کر بنائی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے، انسانی جسم کے کس حصے کو نہ آگ لگتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے؟ جواب ہے ریڑھ کی ہڈی کو۔ سوال ہے، کون سا عمل انسان کے رزق کو اس تک کھینچ کر لے آتا ہے؟ جواب ہے استغفار کی کثرت۔ سوال ہے، قیامت کے دن قرآن کس خلیفہ کی شہادت کی گواہی دے گا؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال ہے، وہ کون سی آواز ہے جس کو انسان کے علاوہ باقی سب مخلوق سن سکتی ہے؟ جواب ہے مردے کی آواز۔ سوال ہے، وہ کون سا ملک ہے جہاں کسی بھی انسان کو موت نہیں آتی؟ جواب ہے ناروے۔ ناروے کے سرد ترین پہاڑی قصبے لانگ ایربائن کی انتظامیہ نے قصبے کی حدود میں لوگوں کے مرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ قریب المرگ اور بیمار افراد اور ان کے لواحقین کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے مرنے کے لیے کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ اگر وہ اس قصبے میں وارننگ کے باوجود مر گئے تو حکومت مرنے والوں کے لواحقین پر جرمانہ عائد کر دے گی، جبکہ قصبے کی حدود میں تدفین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ لانگ ایربائن میں چونکہ اوسطاً درجہ حرارت -18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اس لیے مدفون لاشیں 100 سال تک بھی گل کر خاک نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ برس ہا برس پرانی تازہ لاشیں کھانے کے لیے جنگلی جانور اکثر مقامی قبرستان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کی ضیافت سے بچ جانے والی لاشیں نہ صرف وبائی امراض پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے بلکہ دیکھنے والوں پر قصبے کا اچھا تاثر بھی نہیں چھوڑتی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی قصبہ لانگ ایربائن انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی جوک در جوک آتے ہیں۔ اب قصبے کی انتظامیہ نے مقامی افراد اور سیاحوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ یہاں مرنا منع ہے۔ اس حسین جگہ پر مرنے والوں کے لواحقین کو نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا بلکہ میت کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے یہاں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں پر دفنائی جانے والی لاشیں شدید سردی کے باعث کئی دہائیوں تک ڈی کمپوز رہتی ہیں، یعنی یہ گل کر خاک میں مل کر خاک نہیں ہوتیں۔ گزشتہ 78 سال کا ریکارڈ بتایا ہے کہ یہاں دفنائی جانے والی لاشیں اب تک سلامت ہیں۔ اس وجہ سے انہیں کھانے کے لیے جنگلی جانور اکثر قبرستان میں آ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جنگلی جانوروں کے ایک ایسے ہی حملے کے بعد درجنوں ادھ کھائی لاشیں قبروں کے باہر پائی گئی تھیں۔ یہ منظر دیکھنے والے افراد نے سرکاری حکام اور پولیس سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حکومتی اداروں نے صورتحال کی سائنسی توجیہ کے لیے ماہرین کا پینل ترتیب دیا اور سفارشات مانگی تو ان کو کہا گیا چونکہ شدید سردی کے سبب یہاں دفنائی جانے والی لاشیں گلتی سڑتی نہیں ہیں، اس لیے جانوروں نے دھاوا بول کر لاشیں کھا لی۔ مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ پچھلے کئی ادوار میں بھی جنگلی جانوروں نے مدفون لاشوں کا یہی حشر کیا تھا، چنانچہ مقامی حکام نے ابتدائی مرحلے میں یہاں لاشیں دفنانے پر پابندی عائد کی اور اب مرنے پر بھی پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اگر وہ مرنے اور تدفین پر پابندی عائد نہ کریں تو لاشوں میں سے نکلنے والا نامیاتی مواد سے
قصبے میں مہلک وائرس اور جراثیموں کی بھرمار ہو جائے گی، کیونکہ ماہرین کے تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1 صدی پرانی لاشوں سے اسپیشین وائرس یا اسپیشینس فلو کے اثرات بخارات کی شکل میں قصبے میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے قصبے کی 2500 کی آبادی کا سروے مسلسل کیا جاتا ہے اور بیمار اور قریب المرگ افراد کو قصبے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو بیمار لوگ اصرار کر کے یہاں رہائش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک حلف نامہ بھرنا پڑتا ہے کہ موت کی صورت میں ان کے لواحقین میت کو کسی اور شہر میں دفنائیں گے۔ سوال ہے، زیادہ ہنسنا کس چیز کو مردہ کر دیتا ہے؟ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ جواب ہے دل کو۔ یہیں پر سوالات ختم ہوتے ہیں۔ کون سا سوال آپ کو سب سے اچھا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔